براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اس وقت وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اسلام آباد میں پولیس ہیڈ کوارٹر میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو ہر آفیسر کی خواہش ہوتی ہے، 400 پروموشنز پچھلے 5 ماہ میں مکمل ہوئی ہیں۔ وومن پولیس اسٹیشن ابھی فی الحال ہم نے سیف سٹی کے اندر بنایا ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد ہم اس کا علیحدہ پولیس اسٹیشن بھی بنائیں گے۔ ہم نے مارگلا کی پہاڑیوں کی اور وہاں پہ جو ہائیکرز تھے ان کے لیے مارگلا پیٹرول یونٹ بنایا۔ اس کے بعد ہم نے 27 پولیس اسٹیشنز کی ریویمپنگ کا پروسیس شروع کر دیا ہے، جو سی ڈی اے جس میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اسلام آباد پولیس کو۔ 17 پولیس اسٹیشن اس میں وہ ہیں جو ہم رینٹس کی بلڈنگ پہ ہیں، اس کے لیے بھی ہم سی ڈی اے کے ساتھ مل کے جگہ آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان پولیس اسٹیشنز کو بنانا ہے، لیکن وہ بھی ہم جلدی پروسیس شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 10 خدمت مراکز نے جو ہے وہ کام شروع کیا ہوا ہے، ایک ہم علیحدہ جو ہے وہ ڈپلومیٹس کے لیے اور فورنرز کے لیے بنا رہے ہیں۔ سیف سٹی کے پروجیکٹ پہ ہم نے کام کہ اس لیول پہ جس پہ ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے اور تقریباً 7700 کیمرز پہ لے کے جانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے آلریڈی پرپوزل بنا لی ہے، ورکنگ کر لی ہے اور وہ آلریڈی پروسیس میں ہے جی۔ تو K9 سینٹر کا آپ نے ہمیں کہا تھا، وہ آلریڈی 20 ڈاگس کے ساتھ جو ہیں وہ ہم نے لے لیے ہیں۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو ٹرینرز ہیں ان کی اس ٹائم ٹریننگ ہو رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا جی، اور بہت جلد آپ سے اس کا افتتاح کرائیں گے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ سر بہت شکریہ۔ بلا شبہ اسلام آباد پولیس کے ان ثابت قدم جوانوں کے لیے آج کا دن اعزاز ہے۔ اسی تسلسل میں وہ ان شجاع اور بہادر لوگوں کو اعزازات دینے کے لیے میں گزارش کروں گا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب سے کہ ہمراہ وفاقی وزیر داخلہ، وفاقی وزیر اطلاعات اور انسپکٹر جنرل پولیس تشریف لائیں اور اسلام آباد کے غازیوں اور شجاع غازی راول خان اور غازی ریحان علی کو شجاعت میڈل عطا کریں۔ اعزازات کے بعد یادگاری سوینئر وفاقی وزیر برائے داخلہ جناب سید محسن رضا نقوی صاحب تمام اسلام آباد پولیس کی طرف سے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کو پیش کریں گے۔ یہ یقیناً اس پوری سپاہ کی طرف سے ایک یادگار ہے۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سید محسن نقوی صاحب وفاقی وزیر داخلہ، جناب عطا اللہ تارڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات، علی رنداوا صاحب کمشنر اسلام آباد، سید علی ناصر رضوی صاحب آئی جی پولیس اسلام آباد، ممبران قومی اسمبلی اور پاکستان کے انتہائی غیور بہادر دلیر اسلام آباد پولیس کے افسران اور جوان، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں شہید عبدالحمید شاہ جو کہ فرض کی ادائیگی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا،
میں ان کے گھر والوں سے ابھی تعزیت کر کے آیا ہوں اور ان کے اہل خانہ کو انتہائی صبر اور استقامت کا میں نے ان کو مجسمہ پایا. یقیناً کسی بھی خاندان کا فرد فرض کی ادائیگی میں وہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے لاکھوں پاکستانیوں کی امن اور ان کی حفاظت کے لیے، لیکن یقیناً ان کے گھر والوں کے لیے یہ دکھ ناقابل بیان ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، اور ان کے جو درجات جو ہیں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں. تو میں آج اس حوالے سے شہید عبدالحمید شاہ اور ماضی میں اسلام آباد کی پولیس میں شہادت کا درجہ حاصل کرنے والے ان تمام افسران اور سپاہیوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اور آپ سب کو، بڑے یہاں پر بہت بہادر افسران موجود ہیں، سپاہی موجود ہیں، آپ سب کو میں اپنی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے میں آپ کی فرض شناسی اور بہادری پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور خصوصاً محسن نقوی وزیر داخلہ کو ان کی شبانہ روز محنت، اور سید علی ناصر رضوی آئی جی پولیس اسلام آباد، ان کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس اپنے فرائض کی ادائیگی میں بہتر پروفیشنل اپروچ، محنت اور لگن سے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، آج جب یہاں پر آپ کی شجاعت اور بہادری کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم سب تحسین کرتے ہیں، وہاں پر مجھے یہاں پر ضرور یہ کہنا ہے، اور میں جناب محسن نقوی صاحب کو گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی اسلام آباد کی پولیس میں افسران کی کمی ہے، اگر آپ کی اسلام آباد کی پولیس فورس میں سپاہیوں کی کمی ہے، تو فی الفور آپ میرٹ کی بنیاد پر بالکل شفاف طریقے سے، چاہے ہمارے جو پاکستان کا جو ادارہ ہے اس کے ذریعے آپ ان کی بھرتی کروائیں، یا لمز یا نس کے ذریعے بھرتی کروائیں، مگر اس میں تاخیر نہ کریں بالکل، تاکہ آپ کی جو ضرورت ہے فرض کی ادائیگی کے لیے، اس کمی کو فی الفور پورا کیا جا سکے. 2013-14 کا واقعہ ہے، اور میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں. 7 ماہ یہاں پر ایک تماشا لگا رہا، اور ڈی چوک پر دن رات
فسادیوں نے فساد برپا کیے رکھا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو جو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا، اور اس سے بڑھ کر چین کے صدر جناب شی جن پنگ جو پاکستان کے بہترین دوستوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کا دورہ مجبوراً ملتوی کرنا پڑا، کیونکہ فسادی ڈی چوک سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، اور وہ ان کی ایک بدترین خواہش تھی کہ اس فساد کے نتیجے میں خدا نخواستہ لاشیں گریں اور پاکستان میں یہ فساد جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے۔ اس وقت بھی اسلام آباد پولیس اور رینجرز نے مل کر، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک عمدہ پروفیشنل اپروچ کے ذریعے اس معاملے کو ایک منطقی انجام تک پہنچایا۔ صرف وہی نہیں، اس کے بعد بھی فسادیوں نے اس وقت بھی نجی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے، قبریں کھودنے کے جو انہوں نے وہاں پر انہوں نے اعلان کیا، ٹیلی ویژن اسٹیشن پر، پارلیمنٹ پر دھاوا بولنے کا جو ان کا ناپاک منصوبہ تھا، وہ سب اچھی طرح آپ کو یاد ہے۔ اور ایس پی عصمت جنیجو سمیت سینکڑوں آپ کے افسران اور ساتھی آپ کے زخمی ہوئے، لیکن آپ نے دلیری اور قومی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنا فرض ادا کیا۔ ابھی حالیہ دنوں میں پھر آپ نے بہترین آپ نے کارکردگی کا ثبوت دیا۔ قومی مفاد کو ٹھیس اگر پہنچ جاتی خدا نخواستہ تو پاکستان کا جو ایک ہمارا امیج ہے وہ کس طرح مجروح ہوتا۔ آپ نے پھر اس مرتبہ آپ نے جو پٹرول بم پھینکنا اور گارم گلوچ اور سر پھاڑنا جو جنونی جتھے کا ایک وتیرہ بن چکا ہے، آپ نے پھر 4 اور 5 اکتوبر کو آپ نے اس کو ناکام بنایا، اور جو لشکر کشی ہو رہی تھی ایک صوبے کی طرف سے وفاق کے اوپر جو حملہ کیا جا رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ صریحاً غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، وہ پھر ایک مرتبہ پھر جو پاکستان میں آنے والے مہمان، جن میں ابھی جو ملیشیا کے وزیر اعظم تشریف لائے انور ابراہیم، اور آپ نے خود سنا کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کیا، اور کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بڑھانے کا پبلکلی اعلان کیا کہ ہم چاول کی ایکسپورٹ پاکستان سے بڑھائیں گے، اور جو حلال میٹ ہے اس کی یہاں سے ایکسپورٹ ہوگی۔ ایک طرف پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے یہ منصوبے، عام آدمی کی خوشحالی اور بہتری کے یہ اعلانات، اور دوسری طرف جتھے جو ہیں وہ چڑھائی کر رہے ہیں وفاق کے اوپر، اور پاکستان کے جو یہ منصوبے ان کو خدا نخواستہ خاک میں ملانے کے لیے، لیکن آپ نے اپنی جرت، بہادری اور پاکستانی سوچ کے تحت آپ نے ان کے منصوبوں کو آپ نے خاک میں ملایا۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں، ان کی گائیڈنس میں ہمیشہ پولیس کلچر کو بہتر تبدیل کرنے کے لیے خود بھی اور مجھے بھی ہمیشہ انہوں نے گائیڈ کیا،
اور آج یقیناً پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ محنت کر رہی ہیں، ان کی گائیڈنس میں نواز شریف صاحب کی، وہ شبانہ روز پولیس کلچر کو ریفارم اور بہتر کرنے میں اپنی تمام توانائیاں وہ صرف کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے صوبہ سندھ میں بھی اور صوبہ بلوچستان میں بھی وہاں پر دن رات کام کیا جا رہا ہے، اور اگر صوبہ کے پی کو وفاق کی کوئی بھی مدد کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، تو ہم اس کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس خادم نے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں صوبوں میں پنجاب میں پہلا سیف سٹی بنایا، جو آج دنیا میں ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے، اور صوبوں میں پہلی مرتبہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب میں قیام عمل میں لایا گیا، پہلی مرتبہ۔ اس کے ساتھ ایلیٹ فورس ہو، ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوں، ڈولفنز ہوں، اور اسی طریقے سے جو تجارتی اور منصوبے اور صنعتیں ہیں، چاہے وہ سی پیک کے اندر آئیں، چاہے وہ نان سی پیک کے اندر آئیں، اس کے لیے ایک علیحدہ کارڈر کھڑا کیا گیا۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے، اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ۔ تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس کی ایفیشنسی اور آپ کے ٹریننگ اور پروفیشنلزم میں جتنے بھی وسائل، مالی وسائل درکار ہوں، تو وزیر داخلہ صاحب، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ یہ ہم آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے، تاکہ آپ ایک بہترین پولیس بن سکیں اور پاکستان میں ایک رول ماڈل کی حیثیت سے آپ ایک سامنے آئیں قوم کے سامنے۔ اس لیے آج جو آپ نے مطالبات یہاں پر رکھے ہیں وزیر داخلہ صاحب آپ نے اور ناصر رضوی صاحب نے، یہ جب میں پنجاب میں خدمت کر رہا تھا تو اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں، اور قصور میں پہلی مرتبہ ان کو میں نے وہاں پر ان کی تعیناتی کی، تو انہوں نے بڑی فرض شناسی سے انہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی کی، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر آئی جی کا منصب عطا فرمایا ہے۔ تو میں اگر تنخواہوں کا معاملہ ہے تو یہاں پر میں آج اعلان کرتے ہوئے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ فی الفور اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب کے برابر کر دی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور مہربانی، یہ میرا فرض ہے، آپ تشریف رکھیں، بڑی مہربانی، یہ فرض ہے، یہ کوئی اس میں سیاسی نوعیت کی کوئی چیز شامل نہیں، اور یہ فرض کی ادائیگی کا تقاضا ہے کہ میں یہ یہاں پر اعلان کروں۔ اسی طریقے سے صوبوں کے طرح، چاروں صوبوں کی طرح اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کے افسران کو بھی ایگزیکٹو الاؤنس دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ جو 21 جون 2023 کو اسی جگہ جس ہسپتال کے قیام کا میں نے اعلان کیا تھا، پولیس کے افسران، سپاہیوں، ان کے بچوں کے علاج معالجے کے لیے میں اس کی فی الفور اس کی تکمیل کے لیے وزیر داخلہ صاحب کو گزارش کروں گا، اور آئی جی صاحب کو اور علی رنداوا صاحب کو کہ اس کو فی الفور مکمل کریں، اور اس میں کل آپ تشریف لائیں اور اس کا جو بھی ٹائم ٹیبل ہے وہ بتائیں۔ اگر وسائل اگر اس میں رکاوٹ ہے تو میں اس کو دور کروں گا، مگر آپ کے بچوں کے لیے یہ ہسپتال پھر عمل ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ یہاں جو آئی جی پولیس نے اور وزیر داخلہ نے جو ایک بہت ہی جائز مطالبہ کیا ہے کہ پچھلے سالوں میں
64 पुलिस के अफसरान और सिपाही शहीद हुए, लेकिन सिर्फ 20 को शहदा को पैकेज मिला शहदा का। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है। बाकी तमाम शहदा को जो कि 44 बनते हैं, 20 को मिनहा करके, उन 44 शहदा को शहदा का पैकेज फिल फॉर अगले चंद दिनों में मुहैया किया जाए। और इसी तरीके से सेफ सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ये मेरी बात हो चुकी है वज़ीर दाखिला साहब आपसे, और मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम मंसूबों को और इन तमाम ऐलानात को अमली जामा पहनाने के लिए, जिस तरह आप पंजाब में दिन रात काम करते थे और मोशन स्पीड के नाम से जाना जाता था, उसी स्पीड को आप यहाँ पर शुरू करें और इन मंसूबों को, ऐलानात को मुकम्मल करें। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जो 2022 में हमारी हुकूमत ने पुलिस अफसरान और नौजवानों को पुलिस एजाज़ात देने का दोबारा उसका आगाज़ किया था 2022 में, जो 2016 में जिसको मुंजमद कर दिया गया था, तो हमने उसका दोबारा आगाज़ किया 2022 में। उसको हम दोबारा उसकी शुरुआत कर रहे हैं और काबीना डिवीज़न को मैं फिल फॉर हदायत जारी कर रहा हूँ कि कायदे आज़म पुलिस मेडल और प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल्स के तमाम पेंडिंग केसेस को फिल फॉर मुकम्मल किया जाए और ये मेडल दिए जाएँ। इंतहाई काबिल एहतराम पुलिस अफसरान और पुलिस के नौजवान कौम के बेटों और बेटियों, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये ऐलानात किसी ज़ाती मकसद के लिए नहीं, ये किसी सियासी एजेंडे की तकमील के लिए नहीं। और मैं आज ये बात इसलिए ज़्यादा एतमाद के साथ कर रहा हूँ, बिला खौफ तरदीद, कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस खाकसार की ये खिदमत की जो भी हकीर खिदमत है वो 2008 नहीं बल्कि 1997 पंजाब में शुरू हुई और फिर दोबारा 2008 में उसका आगाज़ हुआ, फिर दोबारा 2013 में उसकी मज़ीद उसमें बढ़ोतरी हुई। तो मैं अपनी इस हकीर खिदमत का जो भी एक मॉडल है उसके तहत मैं दिल से ये चीज़ें मैं बिलीव करता हूँ, इसके ऊपर यकीन रखता हूँ कि जब तक कि आपके जो बुनियादी जो मसाइल उनको हल नहीं किया जाएगा, जब तक कि आपकी ट्रेनिंग, बेहतरीन ट्रेनिंग और आपकी जो प्रोफेशनलिज्म, आपकी जो जदीद असलहा और आपकी जो प्रोटेक्शन के लिए और आपके बच्चों की तालीम इलाज के लिए अगर खातिर खा हम इंतज़ाम नहीं करेंगे तो वो जज्बा पैदा होना, मैं समझता हूँ कि वो फितरत के असूलों के ख़िलाफ़ है। इसलिए आज ये जो ऐलानात नहीं, इंशाअल्लाह इसको हम बहुत जल्द बग़ैर किसी ताख़ीर के हम इसको अमली जामा पहनाएंगे और वही कौम आगे बढ़ती है, तरक्की करती है जो कि एक जज्बा खिदमत लेकर आगे बढ़े और जुनूनी एक खिदमत के जज्बे के तहत वो कौम की हालत बदले। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में पुलिस हेडक्वार्टर में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस के तमाम शोहदा को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। पुलिस ने हर मुश्किल वक्त में अपने फराइज एहसन तरीके से अंजाम दिए। मजीद उन्होंने कहा कि पुलिस के बहादुर काबिल तारीफ हैं। पुलिस में नफरी की कमी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फिलफोर भर्तियां करें। उन्होंने मजीद कहा कि 2014 और हाल ही में एक जमात ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।